ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، سورۃ النحل 14ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ ہے۔ کل 128 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی آخر سے آخری رکوع اور اس سے پچھلے رکوع کی دوسری آیت، گویا کہ آیت نمبر 122، یہ اس وقت کی نشست میں میں نے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال ذکر فرمائی ہے۔ اس مثال میں ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ مثال آئینے کی طرح ہے، جیسے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر آدمی اپنے چہرے کے داغ دبے دور کر لیا کرتا ہے، اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون ذکر فرمایا اور جو باتیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک آئینے کی مانند ہیں، اور ہم میں سے ہر آدمی اپنا حساب و کتاب کر سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ نے ایک مثال ذکر فرمائی ایک بستی کی، اور وہ بستی کانت آمنۃ مطمئنۃ، اس بستی کے رہنے والے امن و امان سے زندگی گزار رہے تھے، سکون اور اطمینان سے، چین سے زندگی گزار رہے تھے، امن بھی حاصل تھا۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی، جو رزق کے اسباب تھے ہر سبب سے رزق کی فراوانی بھی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ پاک نے ان بستی والوں کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، لباس چکھا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناشکری کرتے تھے۔ اب یہ جو بستی اللہ نے ذکر فرمائی ہے،
یہ بستی ہمارا ملک بھی ہو سکتا ہے، یہ بستی ہمارا شہر بھی ہو سکتا ہے، یہ بستی ہمارا محلہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بستی ہمارا گھر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بستی میں ایک فرد واحد بھی ہو سکتا ہوں۔ ہر آدمی اپنا احتساب کر لے کہ ہر آدمی فرد، گھر، محلہ، شہر، ملک، اللہ نے 2 نعمتوں سے نوازا۔ نمبر 1، اللہ نے امن و امان بھی عطا فرمایا۔ نمبر 2، اللہ نے رزق کی فراوانی بھی عطا فرمائی۔ یہ 2 بہت بڑی اور بنیادی نعمتیں ہیں جن عظیم الشان نعمتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مانگا تھا۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ دوسری دعا ورزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے روزی کا انتظام فرما۔ تو کسی ملک کے لیے، کسی بستی کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی گھر کے لیے، کسی فرد کے لیے یہ 2 نعمتیں بنیاد ہیں، امن، رزق۔ امن، رزق، امن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، روزی کی تنگی نہ ہو۔ مگر یہ 2 نعمتیں چھن جاتی ہیں کس وجہ سے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب آدمی ان دونوں نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، امن کی ناقدری کرتا ہے، نقض امن پھیلاتا ہے، اور اسی طرح سے رزق کے وسعت کے جو اسباب ہیں ان کی ناقدری کرتا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے دنیا میں نقد سزا آتی ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ کہہ رہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان بستی والوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو، اور اس گھر والوں کو، اور اس فرد واحد کو اللہ تبارک تعالیٰ بھوک اور خوف کا لباس چکھاتا ہے، پہنا دیتا ہے۔ یا اللہ بھوک کا لباس، خوف کا لباس، یہ تو کوئی چکھنے کی چیزیں تو ہے نہیں۔ انسان کے جسم میں اللہ پاک نے جو اعضاء بنائے ہیں، خوف محسوس ہوتا ہے کہاں؟ دل میں۔ دل آج بڑا خوف زدہ ہے، دل بڑا غم زدہ ہے۔ خوف کی جگہ کہاں ہے؟ دل۔ اور چھوٹا سا جسم کے اندر عضو ہے انسان کا دل، چھوٹا سا، اور وہ جب خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کے خوف زدہ ہونے کی وجہ سے سر سے لے کر پیر تک بے قراری ہوتی ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بس دل خوف زدہ ہے باقی پورا جسم اطمینان سے سو رہا ہے، نیند بھی نہیں آتی، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ خوف۔ خوشی بھی خوشی نہیں محسوس ہوتی، کیوں؟ دل میں کیا ہے؟ خوف ہے۔ تو خوف محسوس کرنے کا جسم کے اندر جو حصہ ہے وہ تھوڑا سا حصہ ہے، وہ صرف دل ہے۔ مگر دل جب خوف محسوس کرتا ہے تو پورا بدن انسان کا کانپ اٹھتا ہے۔ تو بتاؤ، جب سر سے لے کر پیر تک سارے اعضاء کو اگر اللہ تبارک تعالی خوف محسوس کرنے کی صلاحیت عطا کر دے تو انسان کے جسم کا کیا حال ہوگا؟ یہ یوں مثال دی۔ اور دوسرا، بھوک محسوس ہوتی ہے۔ بھوک کہاں محسوس ہوتی ہے؟ انسان کے معدے میں۔ معدہ بھی کوئی بہت بڑی بلا نہیں ہے، انسان کے پیٹ میں تھوڑا سا حصہ ہے جہاں انسان کی خوراک جا کر ٹھہرتی ہے، اور وہ آدمی کا معدہ ہے، اور وہ معدہ بھوک محسوس کرتا ہے۔ مگر وہ معدہ بھوک محسوس کرتا ہے، اور جب انسان بہت زیادہ بھوکا ہوتا ہے تو کتنا بے قرار ہو جاتا ہے، نیند بھی ختم ہو جاتی ہے،
نماز پڑھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، کسی سے بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا. کیوں؟ بھوک محسوس ہو رہی ہے. اور بھوک کیا محسوس کر رہا ہے؟ اندر معدہ بھوک محسوس کر رہا ہے. تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ناشکری کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہ صرف دل میں خوف اتارتے ہیں، جب ناشکری کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہ اس کے معدے کے اندر تنگی ڈال دیتے ہیں، بلکہ سر سے لے کر پیر تک ہم خوف مسلط کر دیتے ہیں اور ہم بھوک مسلط کر دیتے ہیں. کس کا نتیجہ؟ ناشکری کا. کس کا نتیجہ؟ ناقدری کا، ناقدری کا، ناشکری کا. شکر گزاری مزاجوں میں نہیں رہی ہے، شکر گزاری نہیں ہے، قدردانی نہیں ہے. شکر گزاری کا معنی صرف یہی نہیں کہ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. یہ بھی شکر ہے، یہ شکر کی ایک قسم ہے. شکر یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی اقرار و اعتراف کرے یا اللہ تیرا شکر ہے، اور زبان کے ساتھ ساتھ جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کو اپنی حیثیت سے زیادہ جانے. میری لیاقت اور استطاعت نہیں ہے، میری استطاعت نہیں ہے، اللہ نے اپنا فضل فرمایا. اور جو نعمتیں جس مقصد کے لیے دی گئی ان مقاصد میں ان نعمتوں کو استعمال کرے تو یہ شکر ہوگا. 3 باتیں ہوں گی تو شکر ادا ہوگا. نمبر 1، زبان سے بھی کہے اے اللہ شکر. نمبر 2، اس نعمت کو اپنی استعداد سے، اپنی صلاحیت سے زیادہ سمجھے. اور نمبر 3، اس نعمت کو صحیح استعمال کرے تو یہ نعمت کی شکر گزاری ہے. اور اگر نعمت کو صحیح استعمال نہ کیا تو یہ نعمت کی ناقدری ہے. چاہے مال کی نعمت ہو، چاہے اولاد کی نعمت ہو، چاہے گھر کی نعمت ہو، چاہے کاروبار اور دکان کی نعمت ہو. لہذا خوف مسلط ہوتا ہے، بھوک مسلط ہوتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، فاقے گھر میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں. اسباب رزق کے ہونے کے باوجود بھی، اسباب ہونے کے باوجود بھی پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں. امن و امان کے ذرائع اختیار کرنے کے باوجود بھی خوف زیادہ بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا. اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. مثال کے طور پر ہم آج دنیا میں کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، آمدنی کے مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں، روزمرہ لوگوں سے میل جول ہے، بات چیت ہوتی ہے. دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ایفائے عہد، وعدے کی پاسداری کتنی ہے. اگر وعدے کی پاسداری نہیں ہے تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی بات ہے کہ فارس کا جو دنیا کی اس وقت سپر طاقت جانی جاتی تھی، وہاں کا سپہ سالار گرفتار ہو کر لایا گیا. ہرمزان اس کا نام تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لایا گیا. اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا اور بہت سارے لوگوں کی شہادتیں اس کی وجہ سے واقع ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قتل کا فیصلہ فرمایا، اس کو قتل کر دیا جائے. اس نے کہا کہ امیر المومنین پانی مل سکتا ہے؟ مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے، مجھے پانی ملے گا؟ تاکہ آخری تمنا ہے کہ میں پیاسا تو نہ مروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پانی دیا، جلاد کو روک دیا اور حکم دیا کہ ساتھیوں کو کہ اسے پانی پلاؤ. پانی جب ہاتھ میں اس نے لیا تو کہا امیر المومنین یہ بتائیے
ایسا تو نہیں ہے کہ میں یہ گلاس، یہ پانی کا پیالہ اپنے منہ سے لگاؤں اور ادھر سے جلات کو آپ حکم دیں اور وہ میری گردن اڑا دے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کہا مجھے پانی پینے دیا جائے گا نا؟ یہ پانی، جی ہاں پینے دیا جائے گا۔ جب تک آپ یہ پانی پی نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کی جان نہیں ماری جائے گی۔ کیا کہا؟ جب تک آپ یہ پانی پی نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کی جان نہیں ماری جائے گی۔ اس نے جھٹ سے اس پیالے کو نیچے گرا دیا، کہا اب وعدے کو پورا کریں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جب تک یہ پانی آپ نہیں پئیں گے تو گردن آپ کی نہیں ماری جائے گی۔ یہ پانی تو میں نے گرا دیا، اب یہ پانی تو زمین سے اٹھانا ممکن نہیں ہے، اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے اپنے وعدے کے مطابق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلاد کو حکم دیا تلوار پیچھے کر لو۔ کہا تیرے مسئلے میں ہم غور کرتے، وقتی اس کو چھوڑ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی جلاد سے کہا کہ ہم تلوار تم پیچھے کر دو اور ہم اس کے مسئلے میں غور کرتے ہیں، تو اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول۔ اسلام لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو میرے دربار میں لایا گیا، میرے پاس لایا گیا، میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی کہ نہیں دی؟ دی تھی۔ اس وقت تو نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ اور ابھی تو نے اسلام قبول کیا ہے۔ کہا اگر اس وقت میں اسلام قبول کر لیتا تو لوگ کہتے ڈر کے مارے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اب میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میرا سر فخر سے بلند ہوگا کہ میں نے اپنے اختیار سے اسلام قبول کیا۔ میں نے اسلام کا حسن دیکھا ہے، میں نے اسلام کی خوبصورتی دیکھی ہے کہ میرے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور میں نے امت مسلمہ کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے، مگر اس ایفائے عہد، وعدے کی پاسداری پر میری جان چھوٹ جاتی، اس لیے میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایمان اس شے کا نام ہے۔ ایمان میں پھر انسان اپنے نفع نہیں دیکھا کرتا، ایفائے عہد میں اپنا منافع نہیں دیکھا کرتا، وعدے کی پاسداری دیکھی جاتی، امانت داری دیکھی جاتی ہے، دیانت داری دیکھتا ہے انسان۔ اس میں پھر آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے نفع کس طرف سے ہے، جھوٹ بولوں گا اتنا نفع ہے، سچ بولوں گا تھوڑا نفع ہے، امانت اختیار کروں گا تھوڑا نفع ہے، غداری کروں گا زیادہ نفع ہے۔ مومن کا کام یہ نہیں، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول ایکون المؤمن، کیا آپ یہ بتائیے کہ مومن بخیل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں بزدلی بھی آ جاتی ہے، خوف آ جاتا ہے۔ اچھا ایکون المؤمن کذابا، مومن جھوٹ بولتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، اس کی نشانی ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ تجارت میں نہیں جھوٹ بولے گا، وہ کاروبار میں نہیں جھوٹ بولے گا، وہ گھریلو زندگی میں نہیں جھوٹ بولے گا۔ اس کا بڑا نقصان ہو جائے مگر سچائی اور امانت داری کا خیال رکھے گا، وہ دھوکہ بازی نہیں کرے گا، وہ فراڈ نہیں کرے گا، وہ دکھانا اور دینا اور یہ کام نہیں کرے گا، چیز اور کمپنی کی دکھائے دے کسی اور کمپنی کی، نہ یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ دھوکہ فراڈ مومن کا کام نہیں ہے۔ ایک بادشاہ ہے اور اس بادشاہ اپنے محل کے اندر آرام کر رہا تھا،
دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، اور آواز آئی باہر سے کہ تازے سیب لے لو۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کون ہے؟ کہا ایک گدھا گاڑی والا آدمی ہے اور خستہ حالت اس کی شکل ہے، اور گدھا گاڑی کے ریڑے کے اوپر اس نے سیب رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، بادشاہ نے 5 دینار دیے اور کہا کہ جاؤ میرے لیے سیب لے کے آ جاؤ۔ اب یہ وزیر صاحب نکلے اور وزیر صاحب نے اپنے ماتحت افسر سے یہ کہا کہ لو یہ 4 دینار لو اور سیب لے کے آ جاؤ۔ افسر نے کیا کیا؟ افسر نے اپنے ماتحت والے سے کہا لو یہ 3 دینار اور سیب لے کے آ جاؤ۔ ان صاحب نے اپنے ماتحت سے کہا لو یہ 2 دینار اور سیب لے کے آ جاؤ۔ ان صاحب نے آگے چوکیدار سے کہا کہ لو یہ 1 دینار اور سیب لے کے آ جاؤ۔ وہ گارڈ تھا، اس کے پاس تو اسلحہ تھا، 1 دینار لے کر پہنچتا ہے گدھا گاڑی والے کے پاس، اور جاتے ہی جا کے زور سے اس کو ایک تھپڑ رسید کرتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ بادشاہ سلامت کے محل کے سامنے چیخ و پکار لگائی ہوئی تو نے؟ چلو گدھے سمیت تجھے اندر بند کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑے، اللہ کے واسطے میں ایک غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، اور میں یہ مزدوری کرتا ہوں، اور یہ گدھا بوجھ میرا اٹھاتا ہے، میں اپنے کندھے پر اٹھا کر بیچ نہیں سکتا، میرے ساتھ رحم کریں آپ۔ اچھا اتنا جرمانہ ہوگا؟ کیا جرمانہ ہے میرے پاس؟ سوائے سیب کے تو کچھ نہیں ہے۔ اس گارڈ نے سارے سیب بھرے اپنے پاس، اٹھا کے لیا، جاؤ۔ وہ دینار 1 وہ بھی جیب میں، سیب بھی سارے اٹھا کے لے آیا، اور وہ سیب اس میں سے کچھ رکھے، اوپر والے کو دیے کہ لو یہ آپ نے 2 دینار دیے تھے، یہ اس کے سیب ہے۔ اوپر والے نے کچھ رکھے، اگلے والے سے کہا کہ لو آپ نے 3 دینار دیے تھے، یہ سیب بادشاہ کے لیے۔ اگلے نے اگلے کو دیے، لو جی آپ نے 4 دینار دیے تھے اور یہ سیب ہیں۔ ہر ایک نے سیبوں میں سے بھی حصہ لیا اور ہر ایک نے دینار سے بھی حصہ لیا، اور وزیر صاحب تک پہنچے تو وزیر صاحب نے بھی پھر اپنا ہاتھ جو صاف کرنا تھا صاف کیا، اور وزیر صاحب نے صرف 5 دانے سیبوں کے بادشاہ کے سامنے تشت میں رکھ دیے۔ بادشاہ سلامت آپ نے 5 دینار دیے تھے، 5 دینار کے 5 سیب ملے ہیں، اتنے سستے۔ بادشاہ خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام بڑی اسودہ حال ہے، خوشحال ہے عوام، اور بڑے مزے ہیں عوام کے، لگا دو اور ٹیکس لگا دو اور ٹیکس لگا دو، سرکاری املاک سرکاری خزانے بھرو، ٹیکس لگا دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس مثال کے عرض کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب اوپر سے لے کر نیچے تک ظلم ہو تو اس ملک میں امن نہیں قائم ہو سکتا۔ اوپر سے لے کر نیچے تک ظلم ہی ظلم ہو، ہر ظالم دوسرے سے بڑا ظالم، تو پھر امن نہیں قائم ہو سکتا۔ اور فرمایا حکمران کو چاہیے، صاحب اقتدار کو چاہیے، ارباب اقتدار کو چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے ظلم کو بھی جگہ نہ دیں۔ اگر یہ چھوٹے ظلم کو آج جگہ دیں گے تو یہ چھوٹا ظلم بڑے ظلم کو کھینچ کر لائے گا۔ یہ چھوٹی زیادتی نہیں ہے۔ آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جب معاملہ کر رہے ہیں، چھوٹی غداری کو غداری نہ سمجھیں، چھوٹے دھوکے کو چھوٹا دھوکہ آپ نہ سمجھیں، چھوٹے جھوٹ کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ یہی انسان کے معاشرے کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔
کہاں نظر انداز کیا جائے، کتنا نظر انداز کیا جائے، کتنی سرزنش کی جائے، یہ چیزیں جاننے کی ضرورت ہے، یہ باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم ناواقف ہیں۔ آج ہر شخص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقف ہے، آج بازار میں آپ دیکھیے کرائے کا بڑھانا حد سے زیادہ یہ ظلم ہے۔ اسی طرح سے مالک مکان کرائے دار کے درمیان کے معاہدے کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا معلوم ہے کہ شریعت نے یہاں جو مالک ہے اس کی کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں اور جو کرائے دار ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا یہ سیکورٹی کے طور پر جو رقم جمع کی جاتی ہے، اس رقم کو ہڑپ کر لینا نہ دینا، کیا شریعت کا حکم ہمیں یہاں معلوم ہے؟ دو آدمی آپس میں کاروبار کرنے لگے ہیں، کوئی معاہدہ کرنے لگے ہیں اور بیانہ دے دیا ہے، اور بعد میں نے کہا کہ بھائی میں نہیں خرید سکتا۔ اب اس کے بعد یہ بیانے کی جو رقم ہے، اس رقم کو ہمارے معاشرے میں واپس نہ کرنا، کیا معلوم ہے شریعت میں یہاں کیا حکم ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہاں پر کیا ہے؟ ہم تو اتنا ہی کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس مال آ گیا، پیسہ آ گیا، اور اس نے جگہ خرید لی، اور جگہ خرید کر فلیٹوں پر فلیٹیں بنا کر کرائے پر دے رہا ہے۔ کبھی شریعت کا حکم بھی یہاں سیکھا؟ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی جانی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو یہ اعمال تھے، کرائے پر چیزیں دی جاتی تھیں، مکان بھی کرائے پر دیے جاتے تھے، سواریاں بھی کرائے پر دی جاتی تھیں۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہ ہو، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی موجود نہ ہو۔ ہمیں اگر نہیں آتی اور اگر ہمیں جہالت ہے اور ہمیں اگر ان احکام کا علم نہیں ہے تو یہ ہماری جہالت ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اسلام میں یہاں کوئی حکم نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے اصول سمجھائے، آپ نے زندگی کے ضابطے بتائے، آپ نے زندگی گزارنے کے اصول سمجھائے، کاروبار کے آپ نے اصول سمجھائے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص گندم کا ایک ڈھیر لگایا ہوا اور گندم کو فروخت کر رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آستین اوپر فرمائی اور اس گندم کے ڈھیر کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالا، محسوس یہ ہوا کہ اندر تری ہے، اندر سے گندم گیلی ہے۔ آپ نے فرمایا علیحدہ کرو، خشک علیحدہ کرو، گیلی گندم علیحدہ کرو، دونوں کے ریٹ الگ الگ کرو۔ رات بارش ہوئی تھی اور پانی آ گیا، اندر جذب ہو گیا پانی، صبح دھوپ پڑی، اوپر سے گندم خشک ہو گئی، اندر سے گیلی ہے۔ آپ نے کہا دونوں کا ریٹ الگ الگ مقرر کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کیوں؟ تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو، تاکہ مسلمان کو نقصان نہ ہو، تاکہ مسلمان آپ کے دھوکے سے محفوظ رہے۔ آپ نے صاف فرمایا من غش فلیس منا، جس نے کسی بھی شے میں ملاوٹ کر کے بیچی فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ سے برات کا اظہار فرمایا، برات کا اعلان فرمایا، فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن ہمارے پاس سفارش کے لیے نہ آئے، وہ ہم سے سفارش کی توقع اور امید نہ رکھے۔ کیوں یہ دھوکہ کر رہا ہے؟ کیوں یہ ملاوٹ والا مال بیچ رہا ہے؟ کیوں یہ کاروبار میں ملاوٹ کر رہا ہے؟ کیوں یہ کام میں ملاوٹ کر رہا ہے؟ آج ہمارے شہر کے اندر جو وبال ہر روز سننے میں آتے ہیں، وہاں آگ لگی، وہاں آگ لگی، وہاں اتنی مارکیٹ تباہ ہو گئی، اربوں کا نقصان ہو گیا، یہ کیا ہے میرے عزیز دوستو؟ آپ ظاہری اسباب کی طرف دیکھتے رہو۔ سرکٹ شارٹ ہو گیا، کسی نے سگریٹ لگایا ہوگا، کسی نے جناب تیری لگا دی ہوگی، کسی نے یہ کر دیا ہوگا، کسی نے یہ کر دیا ہوگا، یہ سارے کے سارے اسباب آپ دیکھ رہے ہو۔ آؤ
قرآن کیا کہتا ہے اس سبب کو کیوں نہیں دیکھا؟ قرآن کیا کہتا ہے کیوں نہیں دیکھا اس سبب کو؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، اور یہ بات میں پھر دہراتا ہوں، وہ بستی ملک بھی ہو سکتا ہے، وہ بستی آپ کا شہر بھی ہو سکتا ہے، وہ بستی آپ کا محلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بستی آپ کا بڑا مال بھی ہو سکتا ہے، وہ بستی آپ کی فیکٹری بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بستی آپ فرد واحد بھی ہو سکتے ہیں۔ کہا کہ اللہ نے رزق کی فراوانی دی تھی، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، امن بھی حاصل تھا، رزق بھی حاصل تھا، مگر اس بستی والوں نے جب ناشکری کی فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی کر کے جھوٹ بولتے رہے، دھوکے کرتے رہے، غداریاں کرتے رہے، مسلمانوں کے ساتھ دھوکے کرتے رہے، دھوکے اور فراڈ سے مال بیچتے رہے، اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے دوسرے کے پیٹ کو کاٹتے رہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے اس جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھوک کو مسلط کر دیا، تنگ دستی کو مسلط کر دیا، فقر و فاقے کو مسلط کر دیا، بد امنی کو اللہ نے مسلط کر دیا۔ اللہ نے مسلط کیا تو اللہ کا مسلط کیا ہوا عذاب تو پھر اللہ ہی دور کرے گا، اللہ ہی دور کرے گا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور پورے ملک میں قحط آ گیا، وزیر بھی ایک بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ سلامت، پریشانی کی وجہ وزیر تمہیں پتہ نہیں پورا ملک قحط میں مبتلا ہے، تو بادشاہ سلامت آپ لشکر کیوں نہیں لے جاتے اس قحط کے خلاف؟ وزیر کے کہنے پر بادشاہ کہتا ہے پاگل ہو، یا یہاں کوئی لشکر کی ضرورت ہے؟ یہ مصیبت تو اوپر سے آئی ہے۔ اب سنو، اس نے کہا، ایک واقعہ سنایا، ایک لومڑی کہیں سفر میں جانے لگی اور اس نے شیر سے کہا میاں میرا بچہ ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، آپ بادشاہ ہیں جنگل کے، طاقتور جانور ہیں، تو آپ سے تو کوئی نہیں چھینے گا، کوئی نہیں مارے گا۔ بادشاہ سلامت نے لومڑی کے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور جدھر جائے وہ لومڑی کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ کندھے پر بیٹھا ہوا، امن و امان سے رہ رہا۔ ایک دن اوپر سے ایک عقاب آیا اور اس نے جھپٹا مارا اور اٹھا کے لے گیا۔ اب جب لومڑی آئی اور اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت میرا بچہ کہا، بھی لومڑی اگر مصیبت زمین کی ہوتی تو میں نمٹ لیتا، یہ مصیبت آئی تھی اوپر سے، اس میں میرا اختیار نہیں چلتا۔ بات میرے عزیز دوستو سبق کی یہ ہے کہ مصیبت جب اوپر سے آتی ہے تو پھر اوپر والے کو راضی کرو، پھر اس اللہ کو راضی کرو۔ مسنون اعمال پر آؤ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی، ایک تو دھوکہ، فراڈ، نافرمانی، ملاوٹ، ان سب چیزوں کو چھوڑ دو۔ ایک تو یہ کرو، اور دوسرا کام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آؤ۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو 3 مرتبہ صبح کو پڑھے گا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ گھر سے نکلتے وقت پڑھے گا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا فرشتہ اعلان کرے گا اس کی حفاظت ہو گئی، اس کے مال کی، جان کی، عزت کی حفاظت ہو گئی، اللہ اس کو کافی ہو گیا اور اس کو ہر شر سے بچا لیا گیا۔ اس پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ اس پر ایمان رکھو۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے والوں نے کہا آپ کا مکان جل کر خاکستر ہو گیا، خاک بن گیا ہے، نہیں جلا، جل گیا ہے، نہیں جلا، اللہ کی قسم نہیں جلا۔ دوسرے نے آ کر کہا کہ آگ کے شعلے آپ کے مکان کے قریب تک پہنچے اور آگ بجھ گئی۔ کہا مجھے یقین تھا نہیں جلے گا بھائی۔ کہا کیسے آپ نے کہا؟ کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا میں نے پڑھی،
جس پر آپ نے فرمایا جو دعا یہ آدمی پڑھ لے گا اس کا مکان بھی محفوظ، اس کا مال بھی محفوظ، اس کا گھر بھی محفوظ۔ بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھنے کے بعد میرا مکان جل سکتا ہے؟ اس کو کوئی آگ جلا سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقین دیکھیے ان لوگوں کا۔ ہمارا یقین مال پر ہے، ہمارا یقین اسباب پر ہے، ہمارا یقین دنیا کی چیزوں پر ہے۔ اعمال پر یقین لاؤ، پیارے رسول کی سیرت پر یقین لاؤ، آپ کی تعلیمات پر یقین آئے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ ہے دعائے ابو دردہ، اس کو ابو دردہ پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کے پڑھنے سے مکان نہیں جلا۔ آؤ یقین رکھیں ان اعمال پر، آؤ اسباب کے درجے میں رکھیں اور ان اعمال پر یقین رکھیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔